السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، سنن نبی داؤد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، پتہ چلا توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ پتہ چلا کہ توبہ کا خاصہ، معافی کا خاصہ، اللہ سے لڑنے کا خاصہ، اللہ کو منانے کا خاصہ صرف ایمان والے ہی ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اس اللہ فرما رہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے بندو، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں نادانی کے اندر، شیطان کے باتوں میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گے۔ اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جیسے ہم کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، ما صر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، کہ اگر اتنی اچھی حدیث ساری اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ کی رحمت ایسی واضح بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ما اصر من استغفر، جو استغفار کرے اور گناہ پہ ڈٹا نہ رہے، گناہ پہ مصر نہ رہے، بلکہ گناہ ہو گیا، ندامت دل میں ہو اور زبان پہ معافی کے الفاظ ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، وإن عاد في اليوم 70 مرة، سبحان اللہ، اللہ قربان جاتے رہے۔ اللہ فرمائے گا دن میں، ایک دن میں، فی الیوم، اگر ایک دن میں 70 مرتبہ، 70 کا لفظ 70 نہیں ہوتا، 70 کا لفظ عربی میں بڑا وسیع ہوتا ہے کہ دن میں کئی دفعہ گناہ ہو، کئی دفعہ گناہ ہو جائے، لیکن وہ نیت کرے گا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن دن میں 70 دفعہ ہو گیا، 70 سے زیادہ ہو گیا، 70 کا لفظ وسیع کثیر پہ بولا جاتا ہے، ہو گیا مرتن، اور نے توبہ کری، ڈٹا نہیں رہا، اللہ فرمائے دن میں 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، مجھ سے معافی ہوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت ایسی وسیع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اب اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی، کہ سالی ہو گئی، ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، اور بڑی پانی کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی جنگل میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کسی جگہ کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں کی دعائیں مانگتے ہیں، چلو سارے، سب کو، چھوٹے بچے بڑے مرد عورت سب کو جمع کر لیا کھلے میدان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ گئے، سب دعا کر رہے کہ اللہ بارش کر دے، بارش کر دے، بارش کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں تو سب سے زیادہ طاقت تھی کہ کوئی نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہے، اس قوم میں بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، بچی بھی ہے، نیک لوگ بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، سارے وہاں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ بارش کر دے، بارش کر دے، بارش، کوئی تھوڑا گناہ گار، کوئی زیادہ گناہ گار، سارے دعا کر رہے لیکن بارش ہو ہی نہیں رہی، ہو ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ سب دعا کر رہے ہیں اور بارش ہو ہی نہیں رہی، کیا بات ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، ان لوگوں میں ایک میرا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے،
اسے کہو یہاں سے جائے، وہ چلا جائے گا تو میں بارش کر دوں گا، نہیں جائے گا تو نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کہ اس کا نام تو بتا۔ اللہ فرمایا نہیں موسیٰ نام نہیں بتاتا، میں کسی کو ذلیل نہیں کرتا میں ایسے نام بتا کے، تو ایسے اعلان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی میری اس قوم میں، میری اس امت میں، ان لوگوں میں کوئی اگر اللہ کا نافرمان ہے 40 سال یا 70 سال سے، وہ یہاں سے چلا جائے۔ اسے ایک کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اسے ایک کی وجہ سے سارے لوگ پریشانی میں آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہاں سے چلا جائے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ نے علامت تو بتا دی کہ 40 سال سے میرا نافرمان ہے، مجھے راضی نہیں کر رہا، مجھے ناراض کر رہا ہے، تو وہ تو جانتا تھا، قتل کرنے والا جانتا ہے کہ میں قاتل ہوں، چوری کرنے والا جانتا ہے کہ میں چور ہوں، زنا کرنے والا جانتا ہے کہ میں زانی ہوں، ماں باپ کا نافرمان جانتا ہے کہ میں نافرمان ہوں۔ اس نے بھی پہچان لیا کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے قوم میں سے بھی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے نہ قوم کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا بھائی جو ایسا 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہاں سے چلا جائے، سیک کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے فضول میں، چلا جائے یہاں سے۔ ابو نے سوچا یہاں سے جاؤں گا تو سب کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، سب مجھے دیکھ لے گے، پتانے دے گے تو ہی تھا جس کے سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے صرف دل ہی دل میں، زبان نہیں ہلائی، دل ہی دل میں وہیں اللہ کو پکارا یا اللہ تو نے 40 سال سے میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ کو چھپایا، اور آج بھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور میرے قوم کو نہیں بتایا نام لے کر، اپنے نبی کو نہیں بتایا، چاہتا تو بتا سکتا تھا، وہ پکڑ کے اٹھا دیتے، اٹھ جا بھائی، لیکن تو نے جب بھی نام نہیں بتایا میری عزت رکھ لی۔ اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ زبان سے نہیں صرف دل میں کہا ہے، دل میں رب کو پکارا ہے، دل کی دھڑکنوں سے رب کو پکارا ہے، اور اس دھڑکن کو رب نے سن لیا ہے، اس کے پکارنے کو سن لیا ہے، اس کی بے بسی کو دیکھ لیا ہے۔ اب وہ وہیں بیٹھے معافی مانگی، وہیں اللہ سے اس کی صلح ہو گئی، وہیں اللہ سے دوستی ہو گئی، یاری ہو گئی۔ آئے ہے سبحان اللہ، تجھ سے دوستی کرنا کتنا آسان ہے۔ وہیں ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، ان کی قوم بھی پریشان، پہلے وہ دیکھ رہے تھے اعلان کرے کہ دیکھتے کون اٹھتا ہے یہاں سے، کون اٹھ کے جائے گا، وہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں، اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران پریشان، قوم بھی پریشان۔ کہا موسیٰ تو کہہ رہا تھا کہ اس مجلس میں نافرمان بیٹھا رب کا 40 سال سے، اور تو نہیں ہمیں بتایا تھا، رب کہہ رہا ہے اور یہاں سے کوئی اٹھا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے رب کی بات سچ اور حق ہے، میں پوچھتا ہوں اپنے رب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ وہ کون ہے، یہاں سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں، آپ نے کہا میرا ایک نافرمان ہے وہ یہاں سے جائے گا تو بارش کروں گا، اور یہاں سے کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی، اور آپ کی فرمان تو سچ اور حق ہے، میں سمجھا نہیں کیا ہوا یہ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ اس کی میری دوستی لگ چکی ہے، اس کی میری یاری لگ چکی ہے، اور میرا یار بن گیا ہے، وہ میرا دوست بن گیا ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اس کا نام تو بتا دے کون ہے، وہ نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ یہ میرا نافرمان تھا، مجھے نہیں مان رہا تھا، مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی، میں تو جب نہیں بتایا کون ہے، اب کیسے بتا دوں کون ہے، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، میرا یار بن چکا ہے، موسیٰ میں نام نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمانے ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندوں مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے۔ پھر بھائیو اللہ سے وفا کرو، ہم سارے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جب گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگ لو، جب گناہ ہو اس سے معافی مانگ لو، جب گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگ لو، اس کو منانا بہت آسان ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین، مشرق بھی گناہوں سے بھر دو، مغرب بھی گناہوں سے بھر دو، شمال بھی گناہوں سے بھر دو، جنوب بھی گناہوں سے بھر دو، اور ایک دفعہ مجھے پکارو زمین ساری گناہوں سے بھر دو، آسمان بھر دو،
ایک دفعہ پکارو یا اللہ معافی، اللہ کہتے سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے سارے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، زمین میں گناہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں، تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا کہ گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ مجھے گناہ گار کا معافی مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ میرا بندہ مجھے پکارتا سے پتہ ہے نا، پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، اسے معلوم ہے کوئی ہے اس کو معاف کرنے والا، کوئی ہے جس کو پکڑنے والا۔ جب بھی تو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا، اسے پتہ ہے میرے سوا کوئی معاف نہیں کرے گا، ابھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے بچنے کے ہو جائے انسان ہے تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان بھیکائے گا پٹیا کیا فائدہ تیری توبہ کا، کیا فائدہ تو گناہ توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہے۔ نہیں نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، بچے اگر ہو جاتا ہے توبہ بھی نہ کرنا چھوڑے، توبہ بھی مانگتے رہے مانگتے رہے۔ ہم بھی ہمت نہیں ہارے گے، شیطان ہمت ہارتا ہے نہیں ہارتا، گناہ کراتا رہتا ہے، ہم بھی توبہ کرتے رہے گے کرتے رہے گے کرتے رہے گے کرتے رہے گے کرتے رہے گے، ایک دن ہوگا اللہ ہماری پکی توبہ کرا دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا، شیطان ناکام ہو جائے گا اپنی کوششوں میں۔ تو بھائیو، اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت وسیع ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، پھر کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ، اس موضوع پہ اور بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سمجھا دے۔ ہمیں رحمت اور امید کے درمیان رہنا ہے، رحمت خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے، خوف بھی ہو اور رجا امید بھی ہو، تاکہ اللہ سے انسان ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رہے کہ بخش دے گا، وہ ضرور بخش دے گا، اس کے سوا کون ہے بخشنے والا، وہی تو رب ہے جو بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔